بعد میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ معاہد کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے ان سے، وہ میں ہی کرواتا تھا۔ یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ سارے کام کیے، جماعت متعارف ہوئی، اور ظاہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے۔ میرا نام پیچھے رہ گیا، ان کا نام آگے آ گیا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی قاضی ممتاز صاحب، اس میں نہیں سب سے زیادہ قربانی دی۔ میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے غازی، اور میں فروغ ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں تھیں۔ غازی صاحب کے جنازے پر بھی انہوں نے لولو پوپو کی سب نے، اور میں نے تقریر کی۔ وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں، کوئی تقریر سن لیں، سب نے لولو پوپو کی، میں نے اس وقت تقریر کی جو جس تقریر کا حق بنتا تھا۔ ہاں جی، تو اس وقت میں نے یہ لبیک قائم کیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ تحریک رہائی ختم ان کی شہادت سے، رہائی کے لیے تھی، وہ رہائی نہ ہو سکی، ختم ہو گئی۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ سمجھ تھی۔ میں نے اس وقت نہ یہ نام تجویز کر کے اعلان کیا اور سب سے منظوری لی، میں اس کا بانی ہوں۔ مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے رہے حافظ صاحب۔ اب جب ان کی وفات ہوئی، ایک حق بنتا تھا مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا، اگرچہ میں بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں، یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں جماعت سے، تو میں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا۔ میں بڑھاپے کی وجہ سے اب میں تحریکی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکتا۔ یہ ہوا ہے جماعت کے، میں نے نہ رکنیت چھوڑی، نہ میں سرپرست کا عہدہ چھوڑا، اور نہ کوئی میں نے استعفیٰ وغیرہ بولا کہ میں جماعت سے مستعفی ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحریر موجود ہے۔ تو یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا، اور پھر والد صاحب بہت ہو گئے، اب اس پر قابل ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ پلیز اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے۔ ہاں جی، اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں قصے ہیں ساتھ کے حوالے سے۔ نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے، ہاں جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے۔ ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، کچھ چاند پارے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اس نے مسئلہ نہیں سنایا۔ اگر حافظ ہے تو مسئلہ کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے، اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے، تو یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا کہ افضل قادری نے، حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، ساتھ رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کو، امیر میں مقرر کروں گا۔
اب انشاءاللہ جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا میں اعلان کروں گا اور اثر نو جماعت تشکیل پائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا اور ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور غلط لوگوں سے امت کو چھٹکارا دلایا جائے گا، غلط لوگ جو مسلط ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے پیر افضل قادری صاحب کا ویڈیو میسیج سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں دوبارہ سے شورا بناؤں گا اور شورا جو سی ہے وہ امیر کا انتخاب کرے گی، اور ہم ایک اچھا امیر جو سے لے کے آئیں گے۔ پیر افضل قادری صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ تھے جو خادم حسین رضوی کے ساتھ جب پچھلے سال جو کافی گھراؤ جلاؤ ہوا تھا اور حکومت کے خلاف بھی انہوں نے کام کیا تھا، بہت زیادہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کیا تھا۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، کافی عرصہ یہ دونوں جیل میں رہے، اور پھر یہ دونوں لوگ کہتے یہ تھا کہ اب ان کا جو ہے نا اندر کا سسٹم چینج کر دیا فوج نے، اور انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی، اور انہوں نے کہا، اور پیر افضل صاحب نے، اور کہا جی کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ چلے گئے تھے۔ یہ اپنے بہت سارے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے کافی مشہور تھے اپنی جماعت کے اندر، کہ وہ ایسے واقعات سناتے تھے، استغفر اللہ کر کے میں بات کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضلہ تھا وہ صحابہ کھایا کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی جو میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال اس قسم کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین رسالت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی باتیں کرے۔ بہرحال انہوں نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے۔ اچانک یہ اپنے نمودار ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نئی شورا بناؤں گا، کیونکہ یہ جماعت ہی میں نے بنائی ہے۔ یہ جماعت خادم حسین رضوی کو بھی میں ہی گائیڈ کرتا تھا، نہ کہ وہ خود سے کہوں گے۔ یہ تمام جو ایڈوائس تھی میں کرتا تھا، انہوں نے اپنی پیغام میں بھی کہا ہے۔